نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم بات کر رہے تھے شرک کے اقسام پر، وہ شرک جو ہماری زندگیوں میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور ہماری شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وجہ بنتی ہے۔ تو میں نے اپنی کچھ شرک کی اقسام اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کی تھی، کچھ اقسام جو ہیں وہ اب آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، ان سے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کو منسوب کرنا، یہ سب شرک ہے۔ بعض دنوں کو اچھا سمجھنا اور بعض دنوں کو برا سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ انسان اس کو کسی کو اچھا کہہ دیتا ہے، کسی کو برا کہہ دیتا ہے، نہیں تو اللہ نے تو کہا ہے کہ زمانے کو برا نہیں کہو، زمانہ تو میں ہی ہوں۔ یہ روز و شب، دن رات، اچھا برا، ہنسی خوشی، غم، یہ سب اللہ کی طرف سے، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چیزوں پر سلیب کا نشان بنانا، سلیب کے نشان والے کپڑے پہننا یا سلیب کے نشان والے زیورات کا استعمال کرنا۔ حفاظت کے غرض سے کالا ٹیکا لگانا بھی شرک ہے، ماتھے پہ جو لگا لیتے ہیں کالا ٹیکا، شرک میں آ جاتا ہے۔ حفاظت چاہیے، حفاظت کی دعائیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کیجیے، آیت الکرسی پڑھیے، آپ کو حفاظت مل جائے گی۔ بدشگونی لینا بھی شرک ہے، مثلا کسی انسان کو منحوس سمجھنا، کسی کو سبز قدم سمجھنا یا کسی جانور کو بدشگونی کا باعث سمجھنا، مثلا کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کام خراب ہو گیا، یہ سب شرک ہے۔ کسی کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ توہم پرستی بھی شرک ہے، مثلا کسی خاص نمبر کو اچھا یا برا سمجھنا، یعنی بعض لوگ نمبر 13 کو برا سمجھتے ہیں، بعض لوگ نمبر 7 کو بہت لکی نمبر سمجھتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ کوئی نمبر، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ یا کسی چیز کے بارے میں وہم کرنا، کہ مثلا رات کو جھاڑو پھیرنا جو ہے اس سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، یا کوئی کسی بھی طرح کا وہم کرنا، سب توہم پرستی ہے، یہ سب شرک ہے۔ اس کے بعد ہے دکھاوے کی نماز ادا کرنا یا لمبی لمبی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وہ پوشیدہ شرک ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، یہ سب شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ نماز جو ہے وہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کسی دوسرے بندے کو جو نماز پڑھ رہا ہے نا، ہم اس کو جج نہیں کر سکتے کہ اچھا اس نے 3 منٹ کی بجائے 4 منٹ کی نماز پڑھ لی، اس نے لمبی کر لی، یہ شرک کر رہا ہے۔ نہیں، جائزہ لینا ہے تو اب اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے کہ آپ کی نمازیں کتنے پانی میں ہیں، آپ کی نمازوں میں کتنا خلوص ہے، کیونکہ نماز کا تعلق انسان کا اور بندے کا تعلق ہوتا ہے۔ نماز میں ہم کسی دوسرے کی نماز جج نہیں کر سکتے، ہاں اپنے آپ کو ضرور جج کر سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے کہیں شرک تو نہیں کر رہے، کہیں کسی کی وجہ سے نماز پڑھنی چھوڑ تو نہیں دی، یا کسی کی وجہ سے نماز پڑھنی تو نہیں شروع کر دی کہ اچھا کوئی بہت ہی اسلامی باتیں ہو رہی ہیں تو چلو آج فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، اوہ آج تو فن ٹائم ہے، آج تو چلو آج نماز چھوٹی کر کے پڑھ لیتے ہیں، یا ظہر اثر ملا کے پڑھ لیتے ہیں، یا چلو آج جو ہے ہم کسی دوست کے گھر ملنے گئے ہوئے ہیں اور دوست کا گھر جو ہے وہ آدھے پونے گھنٹے کے فاصلے پر ہے، چلو پھر ہم نماز کو قصر کر کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آج تو فرینڈ کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور ہر جگہ آپ کی نماز جو بھی ہے آپ اپنی نماز کو جج کیجئے کہ آپ کی نماز کیسی ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، غیب کی باتیں معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ مثلا علم نجوم، عامل بابا، یا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یا اپنے فیوچر کا حال کسی نجومی سے پوچھنا، یا پوچھنے والا بھی شرک کر رہا ہے اور بتانے والا بھی شرک کر رہا ہے، کیونکہ جو قسمت کا حال ہے یا فیوچر ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔
اور جو بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو خدائی کے درجے پہ لے کر آ رہا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے. نعوذ باللہ، اسے نہیں پتا، صرف اللہ کو پتہ ہے. اور جو پوچھنے والا ہے وہ اس نجومی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے کہ شاید اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات کیا ہیں. تو پوچھنے والا بھی جو ہے وہ شرک کر رہا ہے اور بتانے والا بھی شرک کر رہا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں مختلف بینڈ، کڑے یا دھاگے کلائی پر باندھنا. یہ شرک ہے. کسی خاص منت کی وجہ سے ہم یہ پہنیں گے، یہ پتھر پہن لیں گے تو فلاں مصیبت سے دور رہ سکتے ہیں، یہ دھاگا پہن لیں گے، یہ پڑھا ہوا دھاگا ہے تو یہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے گا، یا کوئی بھی اس طرح کی جو بدشگونیاں ہیں یہ شرک میں آ جاتی ہیں. مختلف رنگوں کی انگوٹھیاں کسی خاص مقصد کے تحت پہننا، کوئی پتھر پہن لینا شرک ہے. بعض اوقات سوشل میڈیا پر میسج بھیجنا کہ اس کو 10 بار آگے بھیجنے سے کوئی خوشخبری مل جائے گی، غلط ہے. یہ نہ بھیجا تو آپ کو کوئی نہ کوئی غم دیکھنا پڑے گا، شرک ہے. کیوں؟ اللہ نے کہیں ہمیں کنڈیشن لگائی نہیں، کہیں حدیث میں آیا ہی نہیں، کسی قرآن میں آیا ہی نہیں. اللہ نے کسی قرآن کی آیت کو نہیں کہا کہ آپ نے یہ والی آیت اگر 10 لوگوں تک نہ پہنچائی تو جی کوئی بہت ہی بڑا غم مل جائے گا. ہاں، پورے کا پورا قرآن رکھ دیا، ہمیں فرض کر دیا کہ ہم اس کو سمجھیں، سیکھیں اور آگے سکھائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو تھریٹ نہیں بنا کے دیا کہ جی یہ والا میسج جو کہ ایک عام بندے نے لکھا ہوا ہوتا ہے اور جھوٹ سچ ملا کے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میسج کو 10 لوگوں تک آگے فارورڈ نہ کیا تو کوئی غم مل جائے گا. سب شرک ہے. ٹوٹتے ہوئے تارے کو دیکھ کر دعا مانگنا شرک ہے. تارا صرف اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ ٹوٹتا ہے، وہ اوپر چڑھتا ہے، وہ روشن ہوتا ہے، وہ جو بھی ہے وہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ چل رہا ہے. اس میں کہیں ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کر دعا مانگنا کہیں بھی نہیں آیا کہ اس سے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. بہت مبارک ہوتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. سب شرک ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کی آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، اور ہم نے ان کو شیاطین کو مارنے کا آلہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اس کو دیکھ کے دعائیں مانگنی شروع کر دو. اس کے بعد آ جاتے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا. مثلا کسی چیز کی قسم کھانا، یعنی کعبے کی قسم کھانا، یہ بھی شرک ہے. انسانوں کی قسم کھانا، ماں باپ کی قسم کھانا، یا اولاد کی، شوہر کی قسم کھانا، یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے. اللہ کی قسم، اتنے ہم شیور ہیں کسی بات پہ، ہمیں پکا یقین ہے کہ یہ ایسا ہی ہے اور قرآن اور حدیث سے ٹکرا نہیں رہا، تو پھر اللہ کی قسم کھائیے نا، پھر اللہ کی قسم کھائے. لوگوں کی قسم کھانا شرک ہے. ہاتھ کی یا چہرے کی لکیروں کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کرنا، یہ بھی شرک ہے. اب اس میں بھی دونوں ہی، جو مستقبل کا حال معلوم کر رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے، جو مستقبل کا حال بتا رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کفر کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے کہ ہم اس طرح کی جو مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے یا کچھ نہیں، مستقبل کا حال اتنا ہی آپ کو فکر ہے تو بیٹھ کے دعا مانگے نا اللہ سے، تہجد کے ٹائم اٹھ کے دعا مانگے نا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال سنوار دے، ہمارا مستقبل سنوار دے، اللہ ہمیں مشکلوں سے نکال دے، پریشانیوں سے نکال دے. ڈائریکٹ ہو جائے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم بندوں کا وسیلہ کیوں بنا کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ بھی نجومیوں کا اور عامل بابا کا اور فلاں فلاں کا. کیونکہ شرک کے نقصانات بہت ہیں. شرک جو ہے وہ نکاح کی حرمت، یعنی کسی مسلمان کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں جو شرک ہم کر رہے ہیں، ایک تو علی اعلان شرک ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مان کے ایک قسم کا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ سے چالاکی کر رہے ہیں کہ اوپر سے منہ سے مان رہے ہیں لیکن دل ہمارے ادھر ادھر اٹکے ہوئے ہیں. اب جو مشرک ہے اس کی نماز جنازہ کی ممانعت ہے. جو اعلانیہ شرک کرتا ہوا مرے گا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی.
اب ہم اعلانیہ تو شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو خفیہ شرک ہم دلوں میں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان دلوں کو کیا کریں؟ ان دلوں کو دھوئیں، صاف کریں، شرک کی آلودگی سے پاک کریں، خالص اللہ کے بن جائیں۔ شرک کرنے سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ کیٹیگری ہے جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ ہم نیک کام بھی بہت کرتے ہیں، لیکن شرک ہمارے ان سارے کاموں کو صاف کر دیتا ہے، سارے کاموں کو ضائع کر دیتا ہے۔ شرک سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، بندہ بنایا، ہم اس کو خدائی کے درجے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ سیدنا انس بن مال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے پر امید رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا۔ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خالص بندہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔